الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام اور پورے سلسلے زندہ نوازی کے عاشقان اور خلفائے کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہمارے اس پروگرام میں آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام کو اللہ تعالی حیاتی تندرستی عطا فرما، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنے جگہ پر خوش و خرم رہیں گے۔ آج کے اس نشست کے لیے قرآن پاک کی سورۃ العلیٰ کی آخری آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے کس فراہمی درود شریف کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کرے۔ پڑھیے، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اے ساقیا میں قدے میں تیرے شراب وحدت پیا کریں گے، اے ساقیا میں قدے میں تیرے شراب وحدت پیا کریں گے، نظر میں تصویر تیری لے کر نشے میں ہر دم رہا کریں گے، نظر میں تصویر تیری لے کر نشے میں ہر دم رہا کریں گے، وَكُنْتُ كَنْزًا کا بھید سارا خروس دل سے سنا کریں گے، ہٹا کے دنیا کے سب خیالوں کو درس مرشد لیا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میزان عادل میں کہتے ہیں، اے ساقیا میں قدے میں تیری شراب وحدت پیا کریں گے۔ دیکھو، حج کا مہینہ یہ ہے، اور اب حاجی لوگ جو ہے اپنے تمام ارکان پورے کر کر اپنے وطن کے طرف واپس ہونے والے ہیں۔ اول تو ہم تمام مسلمانان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ہے، حکم ہے کہ ان کے لیے، ان کے سفر کے لیے آپ تمام لوگ دعا کریں، اور ان کو سوار و سواری کی حفاظت کے ساتھ اپنے وطن کو پہنچا دیں، اور جب آئیں گے تو ان سے پہلا مصافحہ کریں، اور آب زمزم جو ہے پینے کا جو ہے خواہش رکھے، نیت کرے، اور جب بھی جائے نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ ان قریب آئندہ سال ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی وہ حج بیت اللہ کا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ منورہ دیکھنے کا ہم اللہ توفیق عطا، کیونکہ جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا
وہ یہی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی صفحے اول پہ رہنے والے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. تو اس کی بنیاد میرے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا یہ سنت کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بزرگان دین میرے اولیاء کاملین ہم کو اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانی کو مقام ابراہیم کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو انبیاء مرسلین کا اولیاء کاملین کا مقام بنانے کا پسند ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کے پیر ہی عزت مآب ہے؟ نہیں، آپ کا پورا جسم بھی. تم اہل سنت الجماعت والے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درگاہ بناتے ہیں، ہم گنبد بناتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے. تو یہ حج میں اللہ ہم کو کیا سکھلا رہا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے آپ لوگ سفر کرو. تو میں تمام عالم اسلام سے میں گزارش کروں گا اس چینل کے حساب سے کہ آپ تمام لوگ اپنے قریبی جو ہے اولیاء اللہ کے زیارت کرے، اپنے بچوں کو بھی وہ زیارت کے ہمراہ لے جائے، ان کو بھی عادت کرے. سنی کا مطلب یہی ہوگا کہ بچہ بھی سن کر کہ میرے آب و اجداد، میرے والدین جو ہے یہاں کا زیارت کرتے تھے، وہاں کا زیارت کرتے تھے. اگر آپ لوگ بھی مہینے میں کم سے کم ایک بار بھی آپ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ کسی ولی اللہ کے دربار میں زیارت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی یہ حج کا جو سفر بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، اور وہ بزرگ کے صدقے طفیل آپ کی بگڑی بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اسی کے لیے سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اے ساقیہ میں قدیم تیری شراب وحدت پیا کریں گے. میں تو غریب ہوں، میں ناتوا ہوں، میں وہاں جا کر وہ شراب بولے تو وہ زمزم کا پانی، وہ زمزم کا پانی میرے نصیب میں بھی تو لکھ دے. میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر میرا خالق و مالک کے مقام کو دیکھ کر میں وہاں آب زمزم پی لوں. میری دنیا بھی اللہ کامیابی دے دے گا، میرے آخرت کو بھی کامیابی دے گا. نظر میں تصویر تیری لے کر میں وہ کعبۃ اللہ کی تصویر لے کر وہ مدینۃ المنورہ کی تصویر لے کر نشے میں ہر دم رہا کروں گا، یعنی نشے میں ہر دم رہا کروں گا. تو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میزان عادل میں کس طرح اپنی التجا پیش کر رہے ہیں. آپ بھی کتنے غریب تھے، لیکن وہ زمانہ اور یہ زمانے میں بہت فرق ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہر زندہ نوازی کو، ہر مسلمان کو اللہ کے دربار یعنی مکہ المکرمہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری غریبی کو نکال دے، ہماری مفلسی کو نکال دے، ہماری تنگ دستی کو نکال دے. تو اسی مہینے کے اندر تمام مسلمانان کو بھی تمام زندہ نوازی سے میں کہتا ہوں کہ آپ نیت کر لے. اللہ تبارک و تعالی بے شک آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو اس کے لیے اے ساقیہ میں قدیم تیری شراب وحدت پیا کریں گے کہ ہمیں بھی وہ مکہ معظمہ، وہ حج کا بھی تو عمرہ کا بھی کم سے کم ہمیں وہ زیارت کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے صدقے میں نظر میں تصویر تیری لے کر نشے میں ہر دم رہا کریں گے. وہ کنت کنزن کا بھید سارا خلوص دل سے سنا کریں گے.
اور ہمارے پیران عظام کا یہ گوگل میٹ میں، یہ یوٹیوب میں وہ کنت کنزن کا بھید سارا، آج سے 50 سال قبل میرے سرکار پیر عادل بجائے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میزان عادل میں کہتے ہیں کتنے روشن ضمیر تھے کہ صفحے اول میں رہنے والے کہ انبیاء مرسلین کی بات کو کس طرح آپ نے اپنے قلم سے کتاب میزان عادل میں پیش کیا، یعنی کتنی آپ کی کتنی اچھی شاعری ہے کہ وہ کنت کنزن کا بھید سارا خلوص دل سے سنا کریں گے، ہٹا کے دنیا کے سب خیالوں کو درس مرشد لیا کریں گے۔ یعنی اب جو ہے لوگ یہ درس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ تمام حضرات جو ہے گوگل میٹ میں ہمارے ساتھ جوائن ہو کر اور یوٹیوب میں ہمارے ساتھ جوائن ہو کر وہ کنت کنزن کا بھید لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے یہ کتنا آسان ہم کو کر دیا ہے، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یہ ان کے امتی ہونے کا صدقہ کہ ہمیں وہ اتنا بڑا ہم پر ہمارے انبیاء مرسلین نے ہم پر اتنا بڑا رحم کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے بزرگان دین کے صدقے طفیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو قربانی پیش کرنا پڑے گا۔ جو لوگ قربانی دی اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس قربانی کے اندر ایک چھوٹا سا راز ہے، اس کے بارے میں خلاصہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بزرگان دین اس کو کہتے ہیں کہ تکبیر میں 3 حصہ ہے، ایک حصہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تیسرا حصہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پہلا حصہ کیا ہے کہ نوح انسانیت میں آج تک ایسا مرد مومن پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ اسی کے لیے قرآن پاک میں سورۃ الاعلی میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی صفحے اول پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام رہیں گے، کیونکہ تا قیامت تک جب تک دنیا رہے گی موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا نام رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نام رہے گا؟ کہ آپ نے اللہ سے ہم کلام کرے ہوئے۔ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا کیوں نام رہے گا؟ کیونکہ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ نے ہاجرہ بی بی سے لے کر جو ہے بچے کو لے کر جو ہے جنگل کی طرف پہاڑ کی طرف لے گئے ابراہیم علیہ السلام، وہاں کوئی بھی نہ تھا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، دیکھو جاؤ میرا خلیل کیا کر رہا ہے، میرا خلیل کیا کر رہا ہے، آج ایسا کارنامہ ہونے والا ہے جو رہتی دنیا تک میرے خلیل کا نام دنیا یاد رکھے گی۔ تو اس کو یہ تو جبریل علیہ السلام آئے اور دیکھے کہ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو لٹائے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے۔ تو بے ساختہ جبریل علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی تیز چھری سے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی لا الہ الا اللہ یعنی کٹ جانا چاہیے اللہ کی راہ پر۔ اب تیسری، اب اللہ تبارک و تعالی امتحان لے رہا ہے، اللہ کوئی سزا نہیں دے رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے خلیل تھے، وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے جیسا کوئی بھی ہو نہیں سکتا، رہتی دنیا تک
ان کا نام تا قیامت تک رہے گا۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہا کہ ملت ابی ابراہیم حنیفہ، کہ میرا کون سا ملت ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ملت ہے، اس پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرامت کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکمت کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور وہاں ایک دمبا، جنت سے ایک دمبا لا کر یہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چھری چل جاتی ہے۔ اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام خوشی سے کہتے ہیں واللہ اکبر الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ کا کتنا شکر ہے۔ تو یہاں تکبیر پوری ہوتی ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے اپنے ابا کے خاطر اپنی جان تک قربان ہونے کو تیار ہو گیا، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہم ایسا ٹریننگ نہیں دیں گے، ہمارے بچے آج ہمارے خلاف ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے ابا کے خاطر آپ کو قربانی پیش کرنا پڑے گا۔ یہ سبق ہم نے سیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور اللہ کی راہ میں بچہ بھی ہو وہ قربانی دینا پڑے گا، یہ سبق سیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ العالم میں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس کے لیے یہ ہمیں ضروری ہے، یہ کیا سبق سکھا رہا ہے کہ ہمیں کہ لوگ بولتے ہیں ہم کس طرح قربانی دیں گے، آپ کو نیت کرنا آپ کا کام ہے، پھل دینا نہ دینا مالک کا کام ہے۔ اس کے لیے نیت سے آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قربانی پیش کریں گے، انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے، انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے ایمان کو سلامت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے عاقبت کو اچھا کریں گے۔ خاص کر کے میرے سرکار پیر یاد بجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے اچھے لوگ آخری وقت میں منافق ہو جاتے ہیں، ایمان کو خراب کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ اب دعا کرنا کہ جب بھی زمزم کا پانی ملے گا، حاجی لوگ آئیں گے، ان کو دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ ہمارے عاقبت کو اچھا ہونا چاہیے، میرا آخری سفر اچھا ہونا چاہیے، میرا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ اگر جب تک میرا خاتمہ خیر نہیں ہوگا میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا لائق نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کیا آخری وقت میرا اگر خاتمہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ میرا برزخی زندگی اچھا ہوگا۔ تو یہ حج کے مہینے سے ان ھذا لفی الصحف الاولی صفحے اول پہ آنا ہے، تو ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا ہمیں کیا بھی بولے گی، تمہیں ہمارے کو یہ بات سمجھائے گی وہ سمجھائے گی، ہمیں محبت کرنا ہے اپنے مالک سے، اپنے خالق کو مالک سے، اسی محبت میں اپنی زندگی کو فنا کرنا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو فنا کیا وہی بقا ہے۔ اس کے لیے یہ حج کے مہینے کے اندر آپ کو نیت کرنا ہے۔ تو میں نے پہلے آغاز میں کہا کہ اب نیت شروع ہو رہا ہے، یعنی قربانی کے بعد آپ پاک ہو گئے ہیں، اب اللہ آپ کی نیت کو قبول کرے گا۔ جس کو صوفی بننا ہے وہ اپنے نیت کو کر لے، جس کو حج کو جانا ہے وہ اپنے نیت کو کر لے، اور اپنے عاقبت کو بنانا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے عاقبت کو اچھے لوگ جو ہے، بڑے بڑے علماء کرام بھی، بڑے بڑے پیران عظام بھی، بڑے بڑے مجاہد کرام بھی، بڑے بڑے تمام بھی اپنا عاقبت کو خراب کر جاتے ہیں، آخر میں تمام چیز برباد کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ وہ صراط مستقیم یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا وہ ہمت ہونا چاہیے، ہمت مردہ مدد خدا، اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے وقت کا قربانی دینا چاہیے، اپنے ایمان کا قربانی دینا چاہیے، اپنے پیسے کا قربانی دینا چاہیے، ہر اپنے گھر بار کو قربان ہونے کا آپ کو جو ہے آپ میں نیت ہونا چاہیے، اور اپنے اولاد کو بھی قربانی دینا چاہیے۔ یہ اگر ہمت ہوگا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ تا قیامت تک رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ اس لیے رکھ رہا ہے کہ قربانی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ راستے میں چلتے ہیں اور رک جاتے ہیں، نہیں تو پلٹ جاتے ہیں، یا ہمیں وہاں منافقانہ چال چلتے ہیں، تو منافق ہمیں ناک کی سیدھی میں چلنا ہے۔
सिरात मुस्तकीम पर चलना है, सीधी रास्ते पर चलना है। कोई भी तकलीफ आए, क्या भी तकलीफ आए, अपनी जिंदगी में पीछे हटना नहीं है। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। इस जिंदगी दौर के अंदर हमें ऐसे पीर कामिल का वाबस्ता हुआ। वो पीर कामिल जो इल्म में तमाम चीज के अंदर, अमल में भी तमाम में, फसाहत में आप बलागत रखते हैं। आप इतने आला उला मकाम के मालिक है। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। उनसे हमारा वाबस्ता हो गया है। उनके सदके तो फिर हमें दुनिया में कामयाब होना है, आखिरत में कामयाब होना है, आखिरी वक्त में कामयाब होना है, बरज़खी जिंदगी में भी कामयाब होना है, वहां भी जिंदा नवाजी के मकाम पर फायज होना है। दुनिया रहेगी ना रहेगी, लेकिन हमें वहां कामयाब की मंजिल पे जीना है। इसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहा है, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुफ़िल ऊला, सफ़े अव्वल पे रहो। लोग आज तो जो नमाज के अंदर पहले सफ में रहते हैं, लेकिन यहाँ कहने का मकसद है औलिया अल्लाह का, ये सूफी टॉक का मकसद यही है कि हमें सफ़े अव्वल पे कहाँ रहना है, हिम्मत में सफ़े अव्वल में रहना है, ईमान में सफ़े अव्वल में रहना है, कुर्बानी में हमें रहना है, और पीर की खिदमत में रहना है। और अपने आखिबत को अच्छा करने के लिए जो कुछ भी बोले, ये मेरा सनम है, ये मेरा सनम है, ये मेरे सनम में हमें फना होना है। जिसकी मिसाल अल्लाह तबारक ताला सरजमीन हिंदुस्तान में अमीर खुसरो का बताया है कि अमीर खुसरो जैसा जो दुनिया के अंदर ऐसा कामिल कोई पैदा नहीं हुआ। आप किसी को नहीं जानते थे। आप ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का सफ़े अव्वल से लेकर सफ़े आखिर तक मैं अपने पीर की खिदमत करूंगा। तो ये है जो हमें फलसफे हकीकत औलिया अल्लाह ने सिखाया है। वो सफ़े हकीकत को समझते हुए हमें सफ़े अव्वल पे रहना है। हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि हमारा पीर का खिदमत करना, कि ये पीर से हमें रसाई अल्लाह तक, अल्लाह के रसूल तक, औलिया अल्लाह तक, और हमारी आखिबत तक, हमारी बरज़खी जिंदगी तक, और हमें सफ़े अव्वल में पीर के साथ में रहना है, पीछे हटना नहीं है। पीर के शाना बशाना चलकर अपनी जिंदगी में कामयाबी पाना है। जो ऐसा ईमान रखता है वही सूफी कहलाएगा। कभी दुलमुल होगा, कभी आगे होगा, कभी पीछे होगा, वो कामयाबी के मंजिल पर नहीं जा सकता है। क्योंकि कुरान की आयत अगर मैं कहता तो गलत होता। कुरान की आयत कह रही है, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुफ़िल ऊला सुफ़ी इब्राहीम व मूसा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिम्मत किया ने आखिरी दिन तक ने आपके नाम को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत किया कि जो है मैं अल्लाह से बात करूंगा, और अल्लाह ताला ने उनके नाम को भी सलामत रखा है। तो इंशाअल्लाह हम तमाम भी कोशिश करेंगे। वो अंबिया मुरसलीन ने कोशिश किया, और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कोशिश कर कर अपने रब को रब में देखा। तो इसके लिए हमें भी ये कोशिश करें। इंसान क्या नहीं कर सकता है, वो मसला क्या है जो हल नहीं कर सकता है, तो हर मसला हल हो सकता है। कोशिश करना हमारा काम है, हिम्मत करना हमारा काम है, नियत करना हमारा काम है। जिसने नियत किया यकीन कामिल है वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगा। तो इसके लिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि सफ़े अव्वल पर कि हमने पीर को देखा है, तो ये सोच लेना चाहिए कि जब काबा को देखकर अल्लाह के रसूल ने कहा कि आगे कोई भी हमें बद ख्याल नहीं करना चाहिए, कि काबा अल्लाह के घर को देखने के बाद बुरा नहीं देखना चाहिए। उसी तरह पीर को मिल जाने के बाद, इतना आला उला पीर हमें मिल गया है, इसके बाद इस नजर में कोई गंदगी नहीं देखेंगे। दूसरी बात, हमने अल्लाह की बात, तो काबतुल्लाह जाने के बाद भी अल्लाह की बात हमें सुनने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब हमने अपने पीर की बात को सुन लिया है। अब आगे हम कोई भी गलत काम, गलत बात नहीं सुनेंगे। हमने पीर को अपने दिल में बिठा लिए हैं, अपने रब को अपने दिल में बिठा लिए हैं, अब हम किसी को नहीं बिठाएंगे। ये हमारा अज़्म करना चाहिए। और ये हाथ से हमने पीर को हाथ दे दिया है, पीर के हाथ को चूमा है, पीर के कदमों को चूमा है, अब हम दूसरे पास किसी पास नहीं जाएंगे। ये हमारा अज़्म होना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा हिम्मत होना चाहिए, कल्ब में रखना चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर ये नियत के साथ आप चलेंगे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगा और सफ़े अव्वल में रहेंगे। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को अल्लाह ताला रखा है,
موسیٰ علیہ السلام کے نام کو رکھا ہے، یہ ان کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی طرح دیکھو سرکار زندہ نواز کے نام کو رکھا ہے، سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو رکھا ہے، سرکار مہتاب اللہ کے نام کو رکھا ہے، سرکار قدیر اللہ کے نام کو رکھا ہے، پاک کے نام کو رکھا ہے، اکابرین اولیاء اللہ کے نام کو رکھا ہے، شہدائے بدرین کے نام کو رکھا ہے، شہدائے کربلا والوں کے نام کو رکھا ہے، انہیں پنجتن پاک کے نام کو رکھا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں جو اللہ کی راہ میں خدمت کر جاتے ہیں، یعنی صف اول پہ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں بھی ان کو نام رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم کو سمجھا رہا ہے، قرآن سے ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے راستے میں آنے سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی صف اول پہ رکھے گا، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھو 800 سال ہوا، غریب نواز کے نام کو اللہ نے رکھا ہے، کون رکھا ہے؟ اللہ رکھے گا۔ ہم لوگ اپنے بولیں گے کہ میرے نام کو رکھو، نام کو رکھو، ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جس طرح رکھا، ان کے قربانی کو دیکھ کر، ان کی ہمت کو دیکھ کر، ان کی محنت کو دیکھ کر، اسے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اللہ نے رکھا کہ ہمت کو دیکھ کر، ان کی محنت کو دیکھ کر، ان کی قربانی کو دیکھ کر، اسی طرح ہمیں بھی قربان ہونا چاہیے، ہمیں بھی محنت کرنا چاہیے۔ تو دعا کرتا ہوں تمام عاشقان اولیاء، تمام زندہ نوازی اپنے ہمت میں جو ہے آپ لوگ آگے چلیں گے، نیت کریں گے، اور دو جہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس صوفی ٹاک کو سبسکرائب کریں، اور اس کو جو ہے آپ لوگ لائک کریں، اور اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے حامی و ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اور جس بات کو میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔